امکان تیرے در پہ نچھاور ہے فاطمہ، امکان تیرے در پہ نچھاور ہے فاطمہ، مدحہ سرا جناب کا داور ہے فاطمہ، حسنین تیرے پاؤں پہ رکھتے ہیں اپنا سر، اب کیا کہوں تو کتنی قداور ہے فاطمہ۔ معراج ہے بس عصمت کبریٰ کی زیارت، یہ اتنا سفر یوں ہی گوارا نہیں کرتے، بے دل نے دیا دل نے لیا بات ہے اتنی، تحفے کو تو صلبوں سے گزارا نہیں کرتے۔ ایک حقیقت سنبھل سکو تو سنو، تھی یہ بضعت رسول سے پہلے، باپ شوہر پسر سبھی رشتے، کچھ نہیں تھا بطول سے پہلے۔ چہرے میں فاطمہ کے ہے چہرہ رسول کا، ایسی کلی ہے جس میں سراپا ہے پھول کا، جس دل پہ کبریا نے اتارا کلام حق، اس دل کی دھڑکنوں میں ہے قبضہ بطول کا۔ اب میں آگے بیان کر رہی تھی کہ خواہر نے کہا کہ جناب فاطمہ کی ذات والا صفات میں دیکھیں رسول جیسی صورت ہے، علی جیسی سیرت ہے، امام حسن جیسا صبر و تحمل ہے، امام حسین کی طرح سے مقابل کے سامنے سفارہ ہونے کی ایک جو ان کے اندر لگن ہے، جذبہ ہے، شجاعت ہے۔ اس کے بعد پھر تمام ائمہ سے ان کی نسبتیں بیان کی۔ تو آپ دیکھیں کہ اصول زمانہ یہ ہے کہ بچے جو کچھ بھی حاصل کرتے ہیں اپنے والدین سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے آباء و اجداد سے حاصل کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا نے اپنی آغوش باثمر سے امام حسن اور امام حسین کو جو کچھ عطا کیا، وہ ظاہر ہے وہ ایک ماں کا کردار اور تربیت کو بیان کرتا ہے کہ جناب زہرا کی آغوش کمال میں کیسے کیسے موتی پلتے رہے، کیسے اسلام کو جو ہے ثمر ملتے رہے۔ یعنی ایک قول معروف ہے، یقیناً آپ کے ذہنوں میں موجود ہے، کہ ایک ماں کی آغوش اس کی اولاد کے لیے پہلی درسگاہ ہے۔ ماں یہاں تک کہ صرف دنیا میں آنے کے بعد نہیں، بلکہ بچہ بھی شکم مادر میں ہے، ماں جو کچھ کرتی ہے محسوس کرتی ہے، جو اس کی روٹین ہے وہ بچہ محسوس کرتا ہے، ان عادات کو، ان صفات کو جو ہے وہ لیتا ہے بچہ اپنی ماں سے، حالانکہ ابھی دنیا میں نہیں آیا۔ تو ہم دیکھیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی شجاعت دیکھیں، امام حسن علیہ السلام کا صبر و تحمل دیکھیں، ان کا خلق دیکھیں، ان کا اخلاق دیکھیں، سب کچھ سارے امام کی صفات کو دیکھتے جائیں تو ان سب کا جو مرکز ہوگا، جو محور ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ وہ جو ان کا اصل ہوگا، جو ان کا کل ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ وہ جناب زہرا کی ذات والا صفات ہوگی۔ ہر جزو اپنے کل کی طرف پلٹتا ہوا نظر آئے گا۔ ہر امام کی شخصیت، ان کی صفات، ان کے کمال، وہ سب اگر کسی مرکز پہ پلٹ جائیں گے تو وہ مرکز جناب فاطمہ زہرا کی ذات والا صفات ہی نظر آئے گی، کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے تمام صفات کو جمع کر دیا ہے۔ جناب زہرا عالمین میں تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب میں کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ اصطفى علی نساء العالمین اربع، اللہ نے 4 عورتوں کو عالمین میں سے چن لیا، آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد وہی افضلہما۔ آسیہ بنت مزاحم کو، مریم بنت عمران کو، خدیجہ بنت خویلد کو اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور وہی افضلہما، اور یہ ان سب میں افضل ہیں۔ وہ شہزادی جو فقط صرف ام ابیہا نہیں ہیں بلکہ امہا بھی ہیں، یعنی نہ صرف اپنے والد کے لیے بنیاد و اساس نظر آتی ہیں، اپنی والدہ کے لیے بھی بنیاد و اساس نظر آتی ہیں۔ جہاں پروردگار عالم سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے جناب مریم کے لیے کہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، تو اس آیت میں بھی پروردگار عالم جناب مریم کے ذریعے سے جناب فاطمہ کی عظمت و عصمت کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ جناب مریم کے پاس ایک اعزاز ہے، اور وہ عالمین کی عورتوں کی وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار نظر آتی ہیں، اور جناب فاطمہ کے پاس ان سے بڑھ کر 3 اعزازات موجود ہیں۔ خود جناب فاطمہ کی ذات والا صفات ایک اپنے آپ میں اعزاز ہے، تو آپ عالمین کی عورتوں کی اول و آخر تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ فضائل میں، کمالات میں، محاسن میں، مراتب میں، محامد میں، فضائل نفسی میں، شرافت میں، کرم میں، اخلاق میں، کرامت میں، پرہیزگاری میں، شہامت میں، شجاعت میں، قربانی میں، فداکاری میں، تقوی میں، سخاوت میں، ایثار میں اہل بیت اطہار کی ان برجستہ ہستیوں کی برابری کا شرف رکھتی ہیں جو ہستیاں کائنات میں برگزیدہ ہیں۔
کیا کہنا اس گھر کا، اس دروازے کا، اس چوکھٹ کا، وہ چوکھٹ جو آسمانی چوکھٹ ہے، وہ چوکھٹ جو زمین میں ایک بلند و بالا مقام رکھتی ہے کہ ہر عرش والا چاہتا ہے کہ اس دروازے پہ آئے، کبھی عرش کا تارا چاہتا ہے، کبھی قرآن کا پہرا چاہتا ہے، کبھی رضوان جنت چاہتے ہیں کہ اس دروازے پہ آئیں تاکہ اپنی قدر و قیمت میں اضافہ کریں۔ آج بھی وہ پرنور ستارہ جو اپنی روشنی میں ممتاز ہے، یعنی زہرہ، وہ اس وجہ سے اس قدر چمکدار ہے کہ روایات میں ملتا ہے کہ یہی وہ ستارہ تھا کہ جو جناب فاطمہ زہرا کی دہلیز پر بوسہ دینے کے لیے تشریف لایا تھا، اور قرآن کریم نے اس کو بیان بھی کیا کہ وہ دہلیز جہاں پر ستارے اترتے ہیں، قسم ہے اس وقت کی کہ جب ستارہ جھک جائے، یعنی پروردگار عالم اس چوکھٹ کے فضائل بیان کر رہا ہے کلام بلاغت میں۔ جب چوکھٹ کے یعنی گھر کے فضائل ہیں تو پھر گھر والوں کے کیا فضائل ہیں، کیسے کسی زبان میں طاقت ہے کہ وہ اس کو بیان کر سکے۔ مشہور ہیں جو صاحب توقیر وہ یہ ہیں، جن کے لیے آیا تطہیر وہ یہ ہیں۔ مشہور ہیں جو صاحب توقیر وہ یہ ہیں، ہے جن کے لیے آیا تطہیر وہ یہ ہیں۔ بھیجی جنہیں اللہ نے شمشیر وہ یہ ہیں، ہے جن کا شرف عرش پہ تحریر وہ یہ ہیں۔ ناری ہے اس گھر کی جو الفت نہیں رکھتا، عالم میں کوئی ان پہ فضیلت نہیں رکھتا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے میری دادی کی ذات والا صفات نمونہ عمل ہے۔ وہیں سے 4 مصرے آپ کی بارگاہ میں پیش کروں، اور بس ہمارا ٹائم آج کی کلاس کا تمام ہوا۔ 5 منٹ کی زحمت آپ کے لیے اور ہے۔ نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے، نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے، ان کے ہونے سے ہی ہونے کی سند لیتا ہے۔ پردہ غیب میں مشکل کوئی بن جائے اگر، 12واں آج بھی دادی سے مدد لیتا ہے۔ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یہ غم جناب زہرا کے لیے نہایت ہی دل سوز غم تھا۔ آپ مستقل گریہ فرماتی اور فرماتی کہ اے بابا جان، آپ کے بعد مجھ پہ اتنے مصائب آئے، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، اگر دنوں پہ پڑھتے تو وہ تیرہ و تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی تو آسمان کو گرد و غبار نے ڈھانپ لیا، خورشید تیرہ و تار ہو کے رہ گیا، شب و روز نے سیاہی کا لبادہ اوڑھ لیا، زمین آپ کی رحلت سے سوگوار ہوئی اور لرزنے لگی۔ ان کے سوگ میں مشرق سے مغرب تک پوری کائنات گریہ و نالہ تھی۔ ہر قبیلے نے آپ کے فراق میں آنسو بہائے، ان پہاڑوں نے اور اللہ کے گھر نے آپ پر گریہ کیا کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسبیح و تحلیل کی آوازیں گونجا کرتی تھیں۔ جی ہاں اے خاتم النبیین، آپ کے نور کا پرتو پر برکت ہے، قرآن نازل کرنے والی ہستی آپ پر درود و سلام بھیجتی ہے۔ جب پورے عالم کا یہ حال ہو کہ ایک دلسوز کیفیت سب پہ طاری ہو، تو وہ شہزادی کہ جن کو جناب رسالت مآب بضعت کہا کرتے تھے، اپنی جان کا، اپنی روح کا ٹکڑا، اپنے جسم کا ٹکڑا کہا کرتے تھے، جن کے احترام میں اپنی مسند کو چھوڑ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جن کے دروازے پر درود و سلام بھیجا کرتے تھے، خود اس شہزادی کا کیا حال تھا۔ جناب زہرا مستقل گریہ و بکا فرماتی، چادر اپنے سر مبارک پہ باندھ لی تھی، دن بدن جسمانی طور پر کمزور ہونے لگی تھیں، پہلو کی شکستگی کی وجہ سے آپ کی قد و قامت جھکنے لگی تھی، ہر وقت آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں، ہر لمحہ آپ غش میں چلی جاتی تھیں۔ آپ اپنے دونوں شہزادوں سے فرماتی تھیں، اے میرے شہزادوں، تمہارے بابا کہاں گئے جو تمہارا احترام کرتے تھے، کبھی تمہیں اپنے دوش پہ اٹھاتے تھے، کبھی اپنی آغوش میں لے کر تم سے پیار کرتے تھے۔ آپ فرماتی تھیں، کہاں ہیں جو تمام لوگوں میں تم سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، تمہیں زمین پر چلنے نہیں دیتے تھے۔ اے میرے شہزادوں، اب تم انہیں کبھی دروازہ کھولتے ہوئے نہیں دیکھو گے، کبھی تمہیں وہ شانوں پہ نہیں اٹھائیں گے جو ہمیشہ تمہیں اپنے شانوں پہ بلند کرتے تھے۔ جس دن سے رسول اللہ نے پردہ فرمایا، حضرت بلال نے اذان دینا چھوڑ دی تھی۔ ایک دن جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا، میں اپنے بابا کی اذان سننا چاہتی ہوں، مسجد نبوی میں اذان دی جائے تاکہ میں اپنے بابا کے زمانے والی اذان سنوں۔ یہ خبر حضرت بلال تک پہنچی۔ انہوں نے نبی کی دختر کے احترام میں اذان دینا شروع کی۔ جو ہی حضرت بلال نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو دختر نبی کو امیر عدالت سید البشر کا زمانہ یاد آ گیا۔ کیسے ممکن تھا کہ ایک بیٹی اپنے باپ کے زمانہ حکومت کو، اپنے باپ کے زمانہ شفقت کو بھول جائے؟ جیسے ہی بابا والے زمانے کی اذان کی آواز جناب سیدہ کے کانوں میں آئی، آپ کی آنکھوں سے اشکوں کی جھڑی لگ گئی۔
بس جناب فاطمہ زہرا نے جس وقت یہ سنا اشہد ان محمد الرسول اللہ، حضرت فاطمہ زہرا اپنے بابا کے نام کو سن کر برداشت نہ کر سکیں، غش کھا کر زمین پہ گریں۔ لوگ حضرت بلال کی طرف دوڑے کہ بس اذان روک دو، ایسا نہ ہو کہ نبی کی بیٹی کی روح پرواز کر جائے۔ بلال نے اذان دینا بند کر دی۔ ادھر حضرت زہرا کی غشی تمام ہوئی تو اٹھ کے بیٹھیں۔ حضرت زہرا نے حضرت بلال کی طرف پیغام بھیجا کہ حضرت بلال سے کہیں کہ اپنی اذان مکمل کرے۔ حضرت بلال نے عرض کیا کہ میں نے آپ کی جان کے خوف سے اذان چھوڑ دیا، مجھے معاف کیجیے گا، میں اذان نہیں دے سکتا۔ حضرت امیر فرماتے ہیں میں نے پیغمبر اکرام کو پیرہن میں غسل دیا تھا۔ ایک دفعہ ان کی دختر نیک اختر نے مجھے فرمایا تھا کہ مجھے اپنے بابا کے اس پیرہن کے بارے میں بتائیے کہ جس میں آپ نے انہیں غسل دیا تھا وہ کہاں ہے۔ میں نے وہ پیرہن ان کے حوالے کیا، انہوں نے اس پیرہن کو سونگھا تو غش کھا کے زمین پہ گر گئیں، اس لیے میں نے وہ پیرہن اپنے پاس چھپا کے رکھ دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں خاتون جنت اپنے بابا کی رحلت کے 75 روز بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئیں اور اس دوران کسی نے انہیں خوش نہیں دیکھا۔ جناب فاطمہ زہرا جب گریہ فرماتی تھیں تو شاید کہ مدینے کے در و دیوار آپ کی آواز میں ہم آواز ہو کر روتے تھے۔ یہی تو سبب تھا کہ جب مدینے کے لوگوں نے آ کے امام علی سے کہا تھا کہ اپنی زوجہ سے کہیے، نبی کی بیٹی سے کہیے کہ یا تو دنوں کو رویا کرے یا راتوں کو رویا کرے، اور اس وقت جناب زہرا نے بہت ہی دل گرفتگی سے کہا تھا اے ابو الحسن، کیا بیٹی کو باپ پہ رونے کے لیے بھی اجازت درکار ہوتی ہے؟ اچھا ایسا کیجئے کہ آپ میرے لیے کوئی جگہ مقرر کر دیجئے کہ میں اس وقت اس جگہ جا کے اپنے بابا پہ گریہ کر سکوں۔ اور جناب فاطمہ زہرا کے لیے پھر جنت البقیع میں ایک مقام جسے بیت الحزن کے نام سے آج بھی جانا جاتا ہے کہ آپ شہداء کی قبر پہ جاتی ہیں، حضرت حمزہ کی قبر پہ جاتی ہیں اور وہاں پہ جا کے اپنے بابا کے لیے گریہ فرمایا کرتی تھیں۔ جب آپ سے کہا گیا کہ کتنا روئیں گی تو آپ نے کہا کہ جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا ذکر کم ہونے لگتا ہے، لیکن جس دن سے میرے بابا اس دنیا سے گئے خدا کی قسم ان کا ذکر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور میرے گریے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ رسول خدا کی وفات جو ہے وہ 28 صفر کو ہوئی ہے اور بیوی پر جو دروازہ گرایا گیا ربیع الاول کو گرایا گیا، اور روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ بی بی اس طرح سے روتی تھی کہ مدینے جو بھی وہاں پر ہوتا تھا ان کے کاموں میں خلل ہوتی تھی، تمام لوگوں کے کاموں میں خلل ہوتی تھی۔ پھر انہوں نے مولا علی سے کہا تھا کہ بی بی سے کہیے یا تو وہ دن کو روئے یا رات کو۔ جی اور پھر یہ سوال یہ ہے کہ جب بی بی پہ دروازہ گرایا گیا اور بی بی کی پسلیاں جو تھیں وہ ٹوٹ گئی تھی، تو جب پسلیاں ٹوٹتی ہیں تو ایک سانس لینا بھی محال ہوتا ہے، تو کس طرح سے جی بہت اچھا آپ نے، جی ہاں بالکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ جی اس سوال کا جواب میں نے ابھی جب میں مصائب بیان کر رہی تھی تو میں نے اس سوال کا جواب دیا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جناب زہرا کے رونے کے ساتھ مدینے کے در و دیوار گریہ کرتے تھے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک خاتون اپنے گھر میں رو رہی ہو اور اس کی آواز سے پورے شہر مدینہ کے کاموں میں خلل پڑتا ہو، کہ یہ بات کیا یہ ہماری عقل یہ بات تسلیم کر سکتی ہے کہ ایک خاتون اپنے گھر میں رو رہی ہو اور اس کے رونے کی آواز سے پورے شہر مدینہ کے کاموں میں خلل پڑ جائے؟ اگر صرف یہ ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کے کاموں میں خلل پڑ رہا ہے تو پھر بھی مان لیتے کہ چلو بھائی، حالانکہ یہ بھی نہیں مان سکتے لیکن چلیں پھر بھی مان لیتے، لیکن کہاں ایک عورت کا اپنے گھر میں رونا اور پورے شہر مدینہ کے کاموں میں خلل پڑنا، تو ایسا لگتا تھا کہ جب شہزادی روتی تھیں تو در و دیوار آپ کے ساتھ روتے تھے۔ اور یہ اس میں کچھ مولا حسین علیہ السلام کی شہادت خود امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد کہ کوفے کے در و دیوار سے، کوفے کی گلیوں میں سے جس پتھر کو اٹھایا جاتا تھا اس پتھر کے نیچے سے تازہ خون برآمد ہو جاتا تھا۔ خاص طور پہ مسجد کوفہ کے بارے میں یہ خاص روایت ہے کہ جب جناب امام علی علیہ السلام کو ضربت لگائی گئی تو اس کے بعد جس پتھر کو کوفے کی مسجد سے اٹھاتے تھے، مسجد کوفہ سے، تو اس کے نیچے سے سرخ یعنی تازہ خون برآمد ہونے لگتا تھا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی معرفت ہر شے کو ہے، زمین کو، آسمان کو، چرند پرند، ہوا صبا، ہر شے ان کی معرفت رکھتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی جب رخصت تھی مدینے سے تو اس وقت ایک بار آ کے کہا تھا نا، جناب ام سلمہ نے آ کر کہا تھا کہ اے حسین، آپ اس
جگہ سے رخصت نہ فرمائیں، کیونکہ جناب ام سلمہ زوجہ رسول خدا کی نانی کی حیثیت سے کہہ رہی تھیں اپنے نواسے سے کہ اے حسین آپ یہاں سے رخصت نہ فرمائیں، کیونکہ جب آپ کے نانا کی دنیا سے رحلت ہوئی تب بھی میں کچھ عورتوں کے رونے کی آوازیں سنتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے زمین اور آسمان گریا کر رہے ہیں، اور جب آپ کے بابا کی شہادت ہوئی تب بھی میں یہ آوازیں سنتی تھی، جب آپ کی مادر گرامی کی شہادت ہوئی تب بھی میں نے ان آوازوں کو سنا، جب آپ کے بھائی کی شہادت ہوئی امام حسن مجتبیٰ کی تب بھی میں نے ان آوازوں کو سنا، اور پتہ نہیں کیا سبب ہے کہ جب سے آپ نے جانے کا ارادہ کیا ہے میں 3 دن سے مسلسل ان آوازوں کو سن رہی ہوں۔ میرا سوال کہ جب بی بی دربار گئی ہے اس کے بعد بی بی کے اوپر در گرایا گیا، جب دربار سے واپس دروازہ پہلے گرا ہے، دروازہ پہلے گرا ہے۔ یہ اس کے بارے میں تحقیق کر رہی تھی کہ شہزادی دربار پہلے گئیں یا ان کے اوپر دروازہ پہلے گرایا گیا، لیکن مجھے کتاب میں یہ ملا کہ دروازہ پہلے گرا اور دربار آپ بعد میں تشریف لے گئیں، لیکن میرے ذہن میں یہ خلش تھی کہ اتنی شدید تکلیف کے بعد پھر آپ دربار کیسے تشریف لے گئیں، لیکن پھر مجھے ایک روایت یہ نظر آئی کہ جب آپ دربار جا رہی، دربار کوئی بہت دور نہیں تھا، وہی مسجد کہ جہاں پر جب رسول خدا جس ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے، جب یعنی ممبر ایک ہی ہے، جب اس سے ہدایت کی بات ہو رہی ہے تو وہ ممبر ہے، ان کے گھر کا دروازہ صحن میں کھلتا تھا مسجد نبوی کے، سارے دروازے بند کر دیے گئے تھے، سد الابواب الا بابہ، دعائے ندوہ کا جملہ ہے نا، سد الابواب الا بابہ، سارے دروازے بند کر دیے گئے سوائے ان کے دروازے کے، ان کا دروازہ کھلا رکھا گیا تھا۔ اور کتنا فاصلہ تھا مسجد نبوی سے لے کر، یعنی صحن سے لے کر اندر ممبر تک آنے میں، تو کہا کہ جب چلتی تھیں بی بی تو ان کی چادر زمین پر رگڑ کھاتی ہوئی جا رہی تھی، کیونکہ ان کے قدموں میں شکستگی تھی نا، جب کسی کی پسلی ٹوٹ جائے تو اس کے لیے سانس لینا مشکل ہے، وہ جا کے قدم اٹھانا، اور اس شکستگی کے عالم میں بھی شہزادی گئیں اور اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ وہ جو دنیا اور آخرت کی مالکہ ہوں، سیدہ ہوں، انہیں پھر یہ ان کا آنا ہی بتاتا ہے، اس قدر مجروح حالت میں ان کا دربار میں آنا بتاتا ہے کہ انہیں اس وقت مال و دولت کی لالچ نہیں تھی۔ جب ایک عام انسان اپنے شدید تکلیف میں ہو، اپنی زندگی کو ختم ہوتا ہوا دیکھ رہا ہو، تو اس وقت اسے دنیا کے مال کی پرواہ نہیں رہتی، کو جا کے ہم جناب زہرا کے لیے یہ بات سوچیں کہ وہ دنیاوی مال و دولت کے لیے دربار میں گئی تھیں، تو یہ واضح ہو جاتی ہے بات، ان کی حالت دیکھ کے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس وقت ان کا مطالبہ مال کے لیے نہیں تھا،